تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر پڑھنا چاہے کوئی، شرط یہ ہے کہ دل میں دنیاوی مقاصد نہ ہوں، اسے صرف یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ اس میں پورا قرآن سمایا ہے اور میں اس قرآن کو اپنے دل میں سمو لوں، اور قرآن کو دل میں سمونے سے بھی یہ نیت نہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے گی، جہنم سے مجھے نجات ہو جائے گی۔ اگر صرف یہ ہو کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور عقیدت سے اس کلام کو دل میں سمونا چاہے بندہ، تو پھر اس نیت کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھیے۔ اور ویسے بھی عبادات کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ کوشش کیجئے کہ قطعی طور پہ تنہائی میں کریں اور کسی کے علم میں نہ آنے دیں کہ آپ عبادات کر رہے ہیں۔ چھپ کے عبادت کیجیے، کوئی ایک جگہ اس کے لیے مخصوص کر لیں، اس جگہ پر دروازے اندر سے بولٹ کر کے تنہائی میں وہاں عبادت کیجیے۔ فرض نمازیں تو صرف اور صرف باجماعت ادا کی جانی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں فرض عبادات کے علاوہ، وہ تنہائی میں کر لی جائیں چھپ کے، اور کمرہ اندر سے بند کر کے کوئی خوشبو سلگا لیجیے، اور اگر اس سے الرجی ہو تو اپنے کپڑوں کو کوئی ایسی خوشبو لگا لیں جو پیاری۔ اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں تو فرصت کے لمحات میں آنکھیں بند کر کے توجہ ڈالیے دل پر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اترتی ہوئی دکھائی دے گی، اور اس کے ساتھ ہی انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے انسان پر۔ لیکن میں پھر آپ کو وارن کر دوں، عرض نہیں کرتا بلکہ وارن کرتا ہوں کہ یہ جو انعامات کی بارش ہے یہ بعض اوقات ڈسٹریکٹ کر جاتی بندے کو، آدمی انہی میں کھو جاتا ہے۔ اس لیے فقیر کشف و کرامات سے بڑی دور بھاگتا ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ یا تو انسان علم کے اس مقام پر جا چکا ہو جہاں اسے کشف و کرامات ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں، وہ انہیں خاموشی سے ایک طرف ہٹا دے کشف و کرامات کو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل میرا رب ہے، مجھے وہ ملنا چاہیے، میرا رب مجھے ملنا چاہیے۔